الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الذاریات کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کی نہیں تخلیق کی الا سوائے لیعبدون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے۔ تو یہ آیت کریمہ بہت ہی عظیم ہے۔ یہاں ہمیں مقصد حیات بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ربوبیت میں بھی اللہ کو ایک ماننا ہے، الوہیت جو کہ عبادت ہے اس میں توحید عبادت، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور توحید اسماء و صفات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور جاننا ہے کہ وہ اپنی ناموں میں اور اپنی صفات میں وہ اکیلا ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے معاشرے میں ایک گمراہ اور غلط عقیدہ پایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب لولا کہا جاتا ہے۔ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لو اگر لا نہیں ہوتے، یعنی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات، یہ مخلوق نہ بنائی جاتی، یہ جن اور انسانوں کی تخلیق نہ ہوتی، جبکہ یہ عقیدہ براہ راست اس آیت مبارکہ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے ہی واضح انداز میں کہہ دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا سوائے اللہ کی عبادت کے۔ تو یہاں اس عبادت کو مکمل کرنے کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے طریقے کو بتا سکیں، لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آ سکیں۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے والا بنائے، خالصاً اخلاص کے ساتھ، اور اس کی دوسری شرط وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی توحید کی نعمت سے سرشار کرے تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں توحید ہمارے پاس ہو، اور جو گمراہ عقیدے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔